السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 41 سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو بکر بن خالد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعد بن مالک کو مدینہ منورہ ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالی دیتے ہو، وَلِعُوذُ بِاللہ۔ اب یہ دیکھ لیں، تمام حدیث میں، بخاری میں، مسلم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، سنن ابی ماجہ میں، ابو داؤد میں، ہر جگہ پر یہ احادیث کے ترک آ رہے ہیں۔ یہ متواتر چیزیں ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو ممبر رسول پر گالیاں، لعنت سب کیا جاتا تھا۔ آج کے لوگ کہتے ہیں جی ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ محدثین، ہر محدث اپنی حدیث میں نہ صرف ایک ایک روایت لے کر آ رہا ہے بلکہ مختلف طرق لے کر آ رہا ہے، یعنی کہ ایک حدیث میں تین تین چار چار طرق ہے، اور کتب ستہ کے سارے محدثین یہ حدیثیں لا رہے ہیں۔ تو ان کے ماتھے پر جوں نہیں رینگتی، کہتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ اس لیے اہل حدیثوں سے لوگوں کو متنفر ہونا پڑا۔ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور جو احادیث متواتر صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی الکبریٰ اور ساری مستدرک وغیرہ میں ملتی ہے، یہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہی نہیں۔ یعنی ایک چیز کو سرے سے ہی مکر جانا، بولے اعوذ باللہ۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے سنا کہ لوگ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالی دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی انہیں گالی دی ہوگی۔ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا سیدنا علی بن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر میری مانگ یعنی سر کے درمیان میں سے آرا بھی رکھ دیا جائے، یعنی مجھ کو انکار کرنے پر اپنی جان چلے جانے کا خوف ہو اور مجھے مجبور کیا جائے کہ میں سیدنا علی کو گالی دوں، تو میں پھر بھی انہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ اب دیکھیے، سعد بن نبی وقاص کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ تو خود یہ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہی نہیں تھا تو وہ سعد بن نبی وقاص اتنے جلیل القدر صحابی ایک تابعی کو نصیحتیں کر رہے ہیں، امام نسائی اس کی حدیث کو لے کر آ رہے ہیں، محدثین محققین اس پر صحیح کا حکم تحقیق کر کے لگا رہے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ آگے ایک اور حدیث سن لیجیے، مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا قیس بن ابو حازم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ سب صحابہ کی اولادیں ہیں جو صحابہ سے بیان کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے بازار میں گھوم پھر رہا تھا، اسی دوران جب میں حجاز زیت نامی جگہ پر پہنچ چکا تو دیکھا کہ لوگوں کو ایک گھوڑا سوار کے گرد جمع ہے، یعنی کہ ایک گھوڑ سوار ہے، اس کے گرد لوگ جمع ہیں، اور گھوڑ سوار سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے، وَلِعُوذُ بِاللَّہ۔ اس گستاخ گھوڑ سوار کو منع کرنے کے بجائے اس کے گرد مجمع لگائے کھڑے ہیں۔ اسی دوران اتفاقاً سیدنا سعد بن ابی وقاص وہاں تشریف لے آئے۔ آج کہتے ہیں جی معاویہ کے بارے میں تھوڑا سا باغی کہہ دیا، 295 لگے گی، قتل کر دیں گے۔ اس وقت مجمع میں حضرت علی بن ابی طالب کو بنو امیہ کی حکومت میں گالیاں دی جا رہی ہیں، اور محدثین اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور سعد بن ابی وقاص اشرف مبشرہ صحابی ابھی حیات ہے، حضرت حسن، حضرت حسین ابھی زندہ ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مجمع میں ادھر ادھر گھوم پھر کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو سعد بن نبی وقاص وہاں تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی یہ شخص سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے، وَلِعُوذُ بِاللَّہ۔ اس پر سیدنا سعد بن نبی وقاص آگے بڑھے تو لوگوں نے احترام میں ان کے لیے راستہ کھلا کر دیا، اور وہ اس شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے شخص، تو کس بنا پر علی بن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے؟ حقیقت میں تو معاویہ بن سفیان پیسے دے کے بندے مقرر کرواتا تھا کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ کا ساتھی، سابقون الاولون، سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے نماز پڑھنے والا، ہجرت میں رسول اللہ کے بستر پر سونے والا، بدر، احد، خندق، بیت رضوان، ہر جگہ پر جنگوں کو فتح دلانے والا، رسول اللہ کے شانہ بشانہ آپ کی بیٹی کا
خامند بھی ہے، سیدۃ النساء الجنہ کا خامند، اس کے بیٹوں کو رسول اللہ سیدہ شباب اہل الجنہ فرماتے ہیں، اس شخصیت کے ساتھ جنگ کر کے اس کو مغلوب کر کے قتل ہو جاتے ہیں اور معاویہ حکومت کرے؟ تو لوگوں کو یہ بات تو ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو معاویہ نے ایک پروپیگنڈا شروع کروایا، ان کو گلیوں بازاروں میں ممبروں پر گورنروں کے ذریعے مقرر کر دیا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو، گالیاں دو، تارک الصلاح کہو، ان کو فاسق فاجر کہو، کہ لوگوں میں کچھ تو بیلنس ہو جائے کہ معاویہ چلو اس شخصیت کے مقابلے میں آیا۔ اور جب لوگوں نے ان گالیوں کا، اس چیزوں کا اثر نہ ہوا، تو معاویہ نے ایک دوسری چال چلی، جو کہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ علی کی دشمن ہو گئی دنیا ساری، اور انہوں نے دوربینیں لگا کر چیک کر لیا کہ کوئی اس کے اندر خامی ڈھونڈے، لیکن نہ مل سکی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس شخص کو تعریفوں کے ذریعے اونچا کرنا شروع کر دیا جس نے اس کے ساتھ جنگ کی تھی، یعنی کہ معاویہ بن سفیان۔ معاویہ بن سفیان کو جھوٹی حدیثیں گڑ گڑ کر کہیں ہادی اور مہدی بنا دے، کہیں حال المومنین، کہیں کاتب وحی، اور ایسی ایسی شانیں جھوٹی بنانی شروع کر دیں۔ اور احمد بن حنبل جو کہ 50,000 حدیثوں کا مجموعہ لکھ کر چلے گئے، اور فرمایا بیٹا ڈھونڈنے جاؤ گے تو بہت حدیثیں ملیں گی معاویہ کی شان میں، ولیکن لم یصح فی فضل معاویہ قط شیئا، کہ معاویہ کے حق میں ایک لفظ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہی ان کے استاد، جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام اسحاق راہوی کا قول تھا کہ لم یصح فی فضل معاویہ قط شیئا، اللہ کے نبی کے پاس کوئی الفاظ ہیں اس کے لیے؟ طلیق ابن طلیق تلوار دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ کے اپنی جان چھڑائے اور اللہ کے نبی اس کی تعریفیں کرے؟ وہ 313 صحابہ کرام بدر والے موجود نہیں ہیں تعریفوں کے لیے؟ ان کے تو ان کو نام بھی نہیں آتے، کس کس کا نام لے کر تعریفیں کروائیں گے؟ اور معاویہ پیچھے سے نکال کر لے آتے ہیں، اور تعریف کوئی ملتی نہیں تو رشتوں میں بن کے جی مسلمانوں کا ماموں ہے۔ اور عقل کے اندھوں کو اس طرح بھی رشتے کی تعریف ہوتی ہے؟ اس طرح تو کوئی نہ کوئی کتنے رشتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کو کوئی مسلمانوں کا ماموں نہیں کہتا، عبد الرحمن بن ابی بکر کو کوئی مسلمانوں کا ماموں نہیں کہتا، محمد بن ابی بکر کو کوئی مسلمانوں کا ماموں نہیں کہتا، حضرت صفیہ، حضرت زینب، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ام سلمہ، کتنی ازواج ہیں، ان کے بھائی ہوں گے، ان کو تو کوئی ماموں نہیں کہتا۔ تو پھر معاویہ کے باپ ابو سفیان کو مسلمانوں کا نانا کہہ دیا کرو، اور ہند کو مسلمانوں کی نانی کہہ دیا کرو۔ یہ رشتوں کے بنا کے پورے مسلمانوں کا رشتہ بنا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا کوئی اسلام میں رشتہ نہیں ہے، ماموں بنا دیتے ہیں مسلمانوں کے۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں جس بات میں میں دوسری طرف نکل گیا۔ لہٰذا جب سعد بن نبی وقاص وہاں تشریف لا کے انہوں نے کہا کہ کو گاڑیاں دے رکھے تھے، تو گھوڑ سوار کو منع کرنے کے بجائے اس کے گرد مجمع لگائے کھڑے تھے، تو سیدنا سعد بن نبی وقاص جب وہاں آئے تو لوگ احترام سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو انہوں نے کہا اے شخص تو کس کو علی بن ابی طالب کو گالی دے رہا ہے؟ گستاخ، مجھے بتا تو کیا وہ سیدنا علی سب سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ دیکھیں وہی چیز آگے آ رہی ہے الحمدللہ، سب سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ سب سے، اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی شخصیت نہیں تھے؟ سب سے زیادہ دنیا میں بے رغبتی رکھنے والے شخصیت نہیں تھے، یعنی قناعت کرنے والے؟ تو تو کیا وہ سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے شخصیت نہیں تھے؟ سعد بن نبی وقاص سیدنا علی بن ابی طالب کے مزید فضائل کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے رشتے میں سے ان کے داماد نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں نہیں تھے؟ کیا وہ علم بردار جھنڈا اٹھانے والے نہیں تھے؟ کیا وہ اپنا منہ قبلہ کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تعالیٰ یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے اسے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا۔ سیدنا قیس بن ابو حازم تابعی بیان فرماتے ہیں کہ ابھی ہم منتشر بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس شخص کو گستاخ سواری کی سواری زمین سے دھنسنے لگی، اور اس کی سواری نے اس کو کھوپڑی کے بل پتھر پر پٹخ دیا، جس کی وجہ سے اس سیدنا علی بن ابی طالب کے گستاخ سوار کا دماغ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اچھا ہوا یہی سارے فضائل حضرت سے سعد بن نبی وقاص نے گنوائے، اور اللہ سے دعا کی کہ ایسے گستاخ شخص کے تو ہی نپٹ دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی اس کو لقمہ اجر بنا دیا، اور اس کی جان نکل گئی، اور وہ جہنم کی گہرائیوں میں جلتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے
اور پستی میں لے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔